رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے خاندان آل زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بارئ المسموکات داحی المدحوات جبارین الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ثم الصلاة والسلام علی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابطحی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابی الائمة المخصوص بالأخوة السلام على میزان الاعمال ومقلب الاحوال وسیف ذی الجلال اعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام۔ والصلوات الزاکیات الطیبات علی عطرتہ واہل بیتہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مل کے خاندان آل ابا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ بابو مالک اللہ، آپ تمام احباب کا اس مقدس محفل میں حاضری پروردگار عالم اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک اللہ، جن مرحومین کے لیے یہ اس محفل کا اہتمام کیا گیا، اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، محمد شریف ہیں، شہید جلیل احمد ہیں، حاجی ابراہیم صاحب ہیں، جن کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، مالک اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مالک اللہ ان کے درجات عالی سے متعالی فرمائے، مالک اللہ جوار ائمہ اہل بیت نصیب فرمائے، مالک اللہ اس پرا شوق دور میں مالک اللہ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اس وقت جس وبا میں عالم انسانیت مبتلا ہے، مالک اللہ تمام عالم انسانیت کو اس موذی وبا سے نجات عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مراج عظام کی زندگی دراز فرما، مالک اللہ سب سے بڑی دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرما، ہم گناہ گاروں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما، امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے مل کے خاندان آل فاطمہ پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے عالم کن میں
وہ چاہتا کوئی بھی لبادہ عطا کر سکتا تھا ہمیں، لیکن یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے ہم پہ، اس نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کر ہمیں اشرف المخلوقات اور ہمیں لباس بشریت عطا کیا ہے۔ وہ چاہتا کوئی بھی لباس، کوئی بھی لبادہ ہمیں پہنا سکتا تھا، لیکن اس کی یہ عطا ہے کہ اس نے ہمیں اور کوئی نہیں بلکہ حضرت انسان بنایا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو انسان بنانے کے بعد اس نے اپنے کرم کم نہیں کیے بلکہ بڑھا دیے۔ کتنے بڑھائے؟ اتنے بڑھا دیے، چاہتا کسی نبی کا امتی بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے افضل المرسلین رحمت للعالمین کا امتی بنایا۔ انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد سرکار مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ اب کمال یہ ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی اس کے کرم کی۔ خدا کی قسم اب مجھے سمجھ نہیں آتی کس گھر میں جا کے اس اللہ کا شکر ادا کروں، کس جگہ پہ جا کے سجدہ کر کے پروردگار عالم کا شکر ادا کروں۔ انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد سرکار مصطفیٰ کا امتی بنایا، اور کمال یہ ہو گیا کہ پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے، حمد و ثنا جچتی ہے اس اللہ کے لیے، اور چاہیے کہ سارے اس اللہ کی تعریف کریں، اس شکر کا سجدہ بجا لائے کہ جس پروردگار عالم نے بن مانگے ہمیں کمیوں کا نوکر نہیں بنایا، سرداروں کی نوکری عطا کی ہے۔ 12 سید رہبر عطا کیے ہمیں، معصوم رہبر، پاک رہبر، طیب رہبر، طاہر رہبر عطا کیے ہیں۔ زمانے میں ایسے رہبر کسی کے پاس؟ آئیے، جو آیت میں نے موضوع سخن رکھی ہے اس پہ چند معروضات پیش کرتے ہیں، علماء کرام کا مجمع بھی ہے۔ پروردگار عالم، سورہ ملک ابتدا ہو رہی ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ اسلوب قرآن ہے، علماء بہتر سمجھتے اس بات کو۔ قرآن کے اپنا انداز ہے، قرآن کے اپنی ایک لسان ہے، قرآن کے سمجھنے کے خود آداب ہیں کہ قرآن سمجھا کس طرح سے جاتا ہے، قرآن کی فہم کی۔ اس لیے تو اکثر جگہ پہ قرآن نے کہا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں سوچتے کیوں نہیں ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم ضرور اس میں اختلاف پاتے، لیکن یہ کیونکہ اس کی طرف سے ہے پھر اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قرآن کی زبان۔ قرآن ایک اپنی زبان رکھتا ہے، قرآن کے ایک اپنی لسان ہے، ہر لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ کہا جاتا، آیت آیت کے ساتھ ملی نہیں، قرآن کا ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے اسی آیت کو لے لیجئے، تبارک الذی بیدہ الملک، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس سے میرا دل ہے کچھ ایسا پڑھا جائے کہ ان تک ثواب پہنچ جائے۔ توجہ کیجئے گا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، ایک ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ متصل ہے، جڑا ہوا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ کائنات کی جتنی بادشاہت ہے اس کا اصل مالک، اس کا اصل جو سب کچھ ہے، قدرت، قبضہ قدرت، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ نے ملک سے پہلے، علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، ملک سے پہلے اللہ نے تبارک کا کیوں کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات؟ کیونکہ ملک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اس بادشاہت کو جو پروردگار عالم کا ملک ہے ہر وقت اس کی برکت کا محتاج ہے، ہر لحظہ اس کے فیوض و برکات سے بھری پڑی ہے۔ اس کا ایک لحظے کی برکت نہ ہو یہ ملک ختم ہو جائے، یہ ملک تباہ ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کہا بادشاہت میرے پاس ہے اور میں قادر بھی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ہاں ملک ہوتا ہے بندوں کے پاس، بادشاہ ہوتے ہیں،
وزیر اعظم ان کے ساتھ لگتا ہے، صدر ان کے ساتھ لگتا ہے، لیکن پیچھے کوئی اور حکومت کرنے والا ہوتا ہے، پیچھے طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ملک بھی میرا ہے، طاقت بھی میری ہے۔ کیا کہنا؟ ایک مفصل موضوع ہے، چلیں موضوع کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے۔ لیجئے، ماہ مبارک رمضان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ رمضان بھی بابرکت ہے، پروردگار عالم کا جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی برکت ہے۔ اجازت دو تو ذرا گفتگو کی جائے کہ یہ برکت کیا ہے، یہ برکت کیا ہوتی ہے۔ تبارک الذی، جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے بابرکت ہے وہ ذات، یہ برکت کسے کہتے ہیں؟ اب لغت اٹھائی، ڈکشنری اٹھائی، اہل لغت کی طرف رجوع کیا، مفسرین کی طرف رجوع کیا۔ تقریباً قرآن میں 32 مقامات پر لفظ برکت مختلف انداز میں آیا ہے۔ قرآن کو پروردگار عالم نے کہا ھذا ذکر مبارک، یہ جو قرآن ہے یہ برکتوں والا ہے۔ یہ جو قرآن ہے، تھوڑی سی تمہید ہے، سمجھیے گا، جملے بڑے بڑے ہیں، صرف تھوڑی سی تمہید سمجھ لیجئے گا۔ ھذا ذکر مبارک، یہ جو قرآن ہے یہ برکتوں والا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ جو کعبہ ہے وہ برکتوں والا ہے۔ اب پروردگار عالم نے معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا بارکنا حولہ، معراج ساری پر برکت ہے، نبی کی معراج ساری پر برکت ہے۔ مختلف معنوں میں یہ برکت کا لفظ قرآن میں ذکر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ برکت کہتے کسے ہیں، یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ جو کعبہ بھی مبارک ہے، قرآن بھی مبارک ہے، معراج بھی مبارک ہے۔ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، جب وہ آئے ہیں حضرت مریم اٹھا کے لے آئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بغیر والد کے اس دنیا میں آئے، جیسے اٹھا کے لائے تو ساری قوم نے کہا کہ مریم ماں کان ابوک امرأ سوء وما امک بغیہ، مریم یہ تو نے کیا کیا، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ کیا تو نے کر دیا، بغیر باپ کے بچہ دنیا میں لے آئی۔ پروردگار عالم نے کہا بطول کی عصمت کی بات آ گئی، اب تو نے چپ رہنا ہے، فاشارت الیہ، بس بچے کی طرف اشارہ کر۔ بطول کی عصمت کی بات ہے، فاشارت الیہ، بس اس کی طرف اشارہ کر۔ اب ساری قوم نے کیا کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کس طرح سے بولے گا جو ابھی بچہ ہے، جو بول نہیں سکتا، اس کی زبان نہیں ہل سکتی، من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کس طرح سے بول سکتا ہے؟ پھر پروردگار عالم نے اپنے قدرت کا اظہار اس انداز سے کیا، پروردگار عالم نے قدرت کا اظہار اس طرح انداز سے کیا کہ عیسیٰ 3 دن کا عیسیٰ بولا، بول کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پروردگار عالم نے قدرت کا اظہار کر کے پھر پروردگار عالم کے سچا نبی نے کہا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنا کے بھیجا ہے۔ عام نہ سمجھو، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ بابرکت 3 دن کا بول پڑا۔ یہ 3 دن کا بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا مولا بھی بولا تھا، اور فقط حضرت عیسیٰ نے تو یہ کہا تھا نا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم جب آپ کا اور میرا مرشد دنیا میں آیا ہے، عجیب انداز تھا۔ عیسیٰ کس کے ہاتھوں پہ تھا؟ عیسیٰ مریم کے ہاتھوں پہ تھا، عیسیٰ مریم کے ہاتھوں پہ تھا۔ جب آپ کا اور میرا مرشد اس دنیا میں آیا ہے اور جب اس نے گفتگو کی ہے، کوئی عام ہاتھ نہیں، رسالت کے ہاتھوں پہ آ کے حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ کے سچے رسول، آپ بول اور اے سنو، زمین سنو۔
وہ عیسیٰ جو فقط اتنا کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، وہ 3 دن کا بولے تو اتنا مبارک۔ پھر ہمارا مرشد جو توریت، زبور، انجیل اور قرآن سنائے، اللہ جانے وہ کتنا برکتوں والا ہوگا۔ اللہ جانے ہمارا مرشد کتنا برکتوں والا، کتنا مبارک ہے۔ آؤ، برکت کیا ہے؟ فرمایا کثرت الخیر، کسی چیز میں خیر، اللہ کی طرف سے جو خیر ہے وہ بہت زیادہ پائی جائے۔ یہ جو ایک ترجمہ مجھے بڑا تفسیر سے ملا، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے کہ برکت کا معنی ہے ثبوت، کسی چیز کا قائم رہنا۔ اور یہ جو لفظ برکت ہے، ثبوت الخیر بنموہی، کسی چیز میں ہر وقت خیر رہے اور بڑھتی رہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ کسی چیز میں خیر کا ہونا، خیر جہاں ہوگی وہاں برکت ہوگی، جہاں برکت ہوگی وہاں خیر ہوگی، جہاں خیر وہاں برکت، جہاں برکت وہاں خیر۔ آؤ ذرا کچھ مصادیق گنتے ہیں کہ خیر کہاں کہاں ہوتی ہے۔ گفتگو اگر شروع ہو گئی ہے آیت کے ابھی تو میں آیت کے پہلے حصے پہ گفتگو کر رہا ہوں، تبارکہ پہ ابھی تو گفتگو ہو رہی ہے۔ یقین مانے یہ تبارکہ ہے، پھر ملک ہے، یہ خود اشروں کا موضوع ہے کہ اللہ کی مملکت کیا ہے، پھر شے ہے، پھر قدیر ہے، پھر خلقت پروردگار ہے، پھر ابتلا ہے، پھر یہ ساری موت ہے، حیات ہے، احسن عمل کیا ہوتا ہے، یہ سارے مفصل موضوع ہے۔ ابھی میں پہلے پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا، پروردگار، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، جسارت ہے آپ کے آگے ہے، توجہ ہے تمام احباب کی۔ اب سنیے، جہاں برکت وہاں خیر، ترجمہ ذہن میں ہے، جہاں خیر وہاں برکت۔ اب کیا معصوم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ عبدا خیرا فقہہ فی الدین، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ جب کسی کو برکت دینا چاہتا ہے، کسی کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے، فقہہ فی الدین، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ ابھی تک شاید بعض کے اوپر سے بات گزر گئی ہے، جب اللہ کسی کو بھلائی دیتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کو خیر دیتا ہے، اسے فقیہ دین بنا دیتا ہے، اسے فقیہ دین بنا دیتا ہے۔ خدا کی قسم، پھر وہ جہاں پہ فقیہ دین میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، بیٹھا ہوا ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں ہوتا ہے، دنیا ساری اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہیں۔ بیٹھا ہوا ایک آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ حافظ بشیر نصری، رہبر معظم انقلاب، چھوٹے سے کمروں میں رہتے ہیں، اور برکتیں کتنی ہیں۔ زمانے کے بڑے بڑے پاپ ان سے سمجھنے آتے ہیں۔ یہ ہے جب اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا، اذا اراد اللہ عبدا خیرا، پھر ایک اور حدیث پڑھو، اجازت ہے دوسری حدیث پڑھو۔ جب اللہ کسی کے ساتھ برکت اور بھلائی ذہن میں رہے، برکت اور خیر، خیر اور برکت، اذا اراد اللہ عبدا خیرا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، الہمہ الطاعہ، اسے اپنی طاعت الہام کر دیتا ہے۔ توجہ کیجئے، انتہائی اہم گفتگو، انتہائی اہم مرحلے میں اب داخل ہو گئی ہے۔ کیا کہا، اذا اراد اللہ عبدا خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اسے اپنا مطیع بنا دیتا ہے، اسے اپنی اطاعت دے دیتا ہے۔ چل تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تجھے میں اپنا مطیع بناتا ہوں، تجھے اپنا فرما بردار بناتا ہوں، اپنا
لفظ یہ ہیں تھوڑے مشکل استعمال کرنے پڑ رہے. میں تجھے اپنا فرما بردار بناتا ہوں، اپنی اطاعت تجھے دیتا ہوں. اور پھر اس میں کیونکہ خیر برکت کو کہتے ہیں اور برکت خیر کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پھر مطیع کے ساتھ بھلائی کی. اللہ نے مطیع کو برکت کیا دی؟ اتنی بڑی برکت عطا کی. قبلہ شاہ صاحب توجہ کیجئے گا، جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اتنا بڑا جملہ ہے، آپ کی توجہات کا طالب ہوں. کیا کہا؟ الہمہ الطاعہ، پروردگار عالم جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنا مطیع بنا دیتا ہے، اسے اپنا مطیع بنا دیتا ہے. اطاعت میں اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے، اتنی برکت ڈالتا ہے. پھر حدیث قدسی میں پروردگار عالم کہتا ہے اب تو بن گیا ہے میرا بندہ، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے بندہ تو بس میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا. میں تجھے، ہاں علماء کرام بیٹھے ہیں توجہ کیجئے گا، العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیہ، عبادت ایک ایسا جوہر ہے جس کی انتہا ربوبیت ہے، جس کا آخر ربوبیت ہے. کیا بندہ اللہ کو عبادت دیتا ہے، وہ اپنی رب والی صفتیں اسے دے دیتا ہے، اپنی رب والی صفتوں کا مظہر بنا دیتا ہے. یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے کہ جب ہم مطیع بنیں گے تو وہ عطا کر دے گا. آل محمد کی بات نہیں ہو رہی. ہاں رک کے، آل محمد کون ہے؟ ہم مطیع بن جائیں، اللہ برکت ڈالتا ہے کہ اللہ ہمیں صفات دینی شروع کر دیتا ہے. لیکن آل محمد میں اور ہم میں ایک فرق ہے. بتا دو کیا فرق ہے؟ آپ گفتگو سے بور تو نہیں ہو رہے میرے؟ کوشش کی اچھے مطالب آپ تک پہنچ سکے. اب کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ پیغام ہے، ایک 4 مصرے ذہن میں آ گئے ہیں. یہ پیغام ہے، آپ بھی جب جہاں جائیے گا یہ پیغام نشر کیجئے گا. بلال کاظمی انڈیا سے، ان کے 4 مصرے ہیں. یہ جس لباس میں میں یہاں پہ ہوں اسی لباس میں یقیناً آپ پاکستان بھی جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے کچھ لوگ ہمیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آ گئے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کو جواب دینا چاہتا ہوں گفتگو کے دوران. یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ضرور کہا کریں جہاں بھی جایا کریں. میں اکثر جہاں جاتا ہوں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، حقیر کم تر مجھے اس لباس میں دیکھ کے، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے. گر میرے مزاج میں خود سری نہیں ملتی اور تمہیں خبر ہی نہیں ہم رہتے کس کی بارگاہ میں ہیں، ہم ہوتے کہاں سے ہیں، ہم کہاں پہ گداگری کر کے یہ علم لیتے ہیں، کس جگہ پہ ہوتے ہیں. تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ باب مدینۃ العلم سے خیرات وصول کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہمیں حقیر، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، گر میرے مزاج میں خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں، ایک قطرہ ہوں، مگر وہاں کا خادم ہوں سمندروں کو جہاں پہ نوکری نہیں ملتی. بسم اللہ، آپ سلامت رہیں، آپ جین، آپ سلامت رہیں. بسم اللہ، بسم اللہ. یہ عطا ہے آل محمد کی، یہ ان کی دی ہوئی عطا ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے. کیا کہا آل محمد کے وما خلقت موضوع سے متصل ہوئیے گا. کیا کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یہاں پہ مفسرین نے ایک جملہ لکھا کہ آل محمد کے لیے یہاں پہ لیعبدون نے لیعرفون ہے کہ ہم نے اصل میں جنوں اور انسانوں کو معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ معرفت کے لیے. اور آل محمد فرماتے ہیں بنا عرف اللہ، ہماری وجہ سے اللہ پہچانا گیا، ہماری وجہ سے اللہ پہچانا گیا. ہم اللہ کی پہچان کروانے ہیں. اب یہاں دیکھیے گا اللہ کی پہچان ہو رہی ہے. کچھ پہچان کروانے والے ہیں، کچھ پہچان کرنے والے ہیں. اب یہ بات طے ہے کروانے والے اور کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. جو پروردگار عالم کی معرفت کروا رہے ہیں وہ اور ہیں،
اور ہم جیسے جو معرفت حاصل کر رہے ہیں وہ اور ہیں. ہم ان سے سیکھ کے عبادت کا طریقہ، عبادت کا سلیقہ ان سے سیکھ کے پروردگار عالم کو مانتے ہیں کہ اس کی اطاعت کس طرح سے کی جاتی ہے. انہیں اللہ کی اصلی عبادت کا پتہ ہے کہ پروردگار عالم کی حقیقی اطاعت کس طرح سے کی جاتی ہے. اسی لیے تو وہ ان کو مظہر خدا کہا جاتا ہے. الہمہ الطاعہ، اللہ طاعت میں اتنی برکت رکھ دیتا ہے، اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے. کس طرح سے مظہر بناتا ہے؟ اللہ اپنی اطاعت کا جب اطاعت دیتا ہے اس کے بعد اللہ اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے. مظہر کس انداز سے بناتا ہے؟ اللہ اپنی صفات، اگر وہ علیم ہے، عالم ہے، تو اپنے علم کا اظہار ان کے ذریعے کرتا ہے. ہاں اپنے علم کا اظہار ان کے لیے کرتا ہے. ایسے تو نہیں علی بن ابی طالب نے کہہ دیا تھا لو سنیت لی الوسادہ لجلست علیہم لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل فرقان بفرقانہم وبین اہل انجیل انجیلہم وبین اہل زبور بزبورہم. اسی طرح علی نے نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر علی کے لیے ایک مسند بچھا دی جائے اور علی وہاں پہ بیٹھ کے توریت والے آئیں، علی توریت والوں کو توریت سے جواب دے گا، زبور والے آئیں، علی زبور والوں کو زبور سے جواب دے گا، علی حتی قرآن والے آئیں، علی قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے گا. فقط یہی تک نہیں، میں چپ رہے گا، تمہاری کتابیں پکار کے کہیں گے علی سچ کہہ رہا ہے. بسم اللہ بسم اللہ آپ سلام. ہاں پھر وہ اتنے کمال میں اللہ کی صفات کا مظہر بنتے ہیں. وہ جو صفات اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں. عادل کریم نہیں ہوتا، کریم عادل نہیں ہوتا. مختلف متضاد صفات جمع ہو جاتی ہیں ان میں. یہ کمال ہے، علی میں متضاد صفات جمع تھی. ایک مرتبہ ایک شخص اسود نامی مولا کا محب ہے، وہ مولا کے پاس آ گیا. اس کا مولا انی سرقت، میں نے چوری کی ہے. مولا محب اہل علی تھا، کہا مولا میں نے چوری کی ہے، مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ کیجیے اور دنیا میں اس کی سزا دیجیے. اور چوری کی سزا، علماء کرام بیٹھے ہیں آپ کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. چوری کی سزا کیا ہے؟ انگلیاں کاٹ دی جائیں، یہی چوری کی سزا ہے. مولا نے 3 مرتبہ اقرار لیا، اسود تو علی کا محب ہے، واقع تو چوری کی ہے. 3 مرتبہ اقرار لینے کے بعد علی نے کہا تلوار لے. علی نے انگلیاں کاٹ دی. یہ تھا بہت بڑا محب. منافقوں کا ٹولہ باہر کھڑا تھا، ان تک بھی خبر پہنچ گئی کہ علی کا محب ہے. علی نے کوئی لحاظ نہیں برتتا بھی کیسے؟ عدل الہی کی کرسی پہ علی بیٹھا ہوا تھا. لحاظ نہیں کیا میرا ماننے والا ہے تو چلو میں معاف کر دیتا ہوں. نہیں، علی نے اللہ کے عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. علی نے فیصلہ کیا، انگلیاں کاٹی. وہ انگلیوں کو اٹھا کے باہر چلا. سامنے ایک منافق ابن کبا وہ ملا. اس نے کہا آگے تو نہیں، چلو آج اس سے پوچھتے ہیں تاکہ یہ علی کی نعوذ باللہ بد تعریفی کرے گا. اس کو کیا پتا کہ علی کا محب بھی رہتا ہے. محب بھی رہتا ہے. ہوا اٹھا آگے ابن کبا گیا. اس نے کہا من قطع یدک، اسود یہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹ دیے؟ اب اس کا دل تھا تو یہ کہے گا کہ علی بن ابی طالب نے میرے ساتھ نعوذ باللہ یہ کیا اور میرے ہاتھ کاٹ دیے. اسود نے کہا موقع ہی آج ملا ہے علی کے فضائل پڑھنے کا. موقع ہی آج ملا ہے کہ میں علی کے فضائل پڑھوں ان منافقوں کے درمیان. مزہ بھی تب آتا ہے منافقوں کا مجمع ہو اور بندہ علی کے فضائل پڑھے. اپنے تو محبان اہل بیت ہوتے ہیں. اس کو موقع ملا.
اسود کہتا تجھے نہیں پتا کس نے کاٹے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا چلو میں بتاتا ہوں، لیس الحجاز کبش العراق المصادم الابطال المنتقم من الجہال ابو السبتین اول السابقین، فرماتے ذالک واللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اب اس نے فضائل پڑھنے اسود نے شروع کی، فرمایا تجھے نہیں پتا تمہارے بڑے بڑے سورماؤں کو مارنے والا علی، تمہارے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کرنے والا علی، المنتقم من الجہال، جاہلوں سے انتقام لینے والا، وہ بہت بڑا بہادر، وہ عراق کا سب سے بڑا بادشاہ، وہ عراق کا سب سے بڑا بہادر علی۔ اس نے وارث المشعرین، جو کعبہ کا بھی وارث ہے، جو ہل و مشعر کا بھی وارث ہے، ان سب کا وارث ہے، اس علی نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، فرمایا تجھے تیرے ہاتھ علی نے کاٹے ہیں، تیرے ہاتھ علی نے کاٹے ہیں، وَأَنْتَ تُثْنَى عَلَيْهِ، تیرے ہاتھ علی نے کاٹے ہیں اور تو علی کی تعریف کر رہا ہے۔ اسود کو غصہ آیا، اسود نے جلال کے انداز میں ابن کوا کی طرف دیکھا، اور ابن کوا کی طرف دیکھ اسود کہتا ہے لو قطعنی اربن اربا مستدو الا حبا، خدا کی قسم یہ تو علی نے ہاتھ کاٹے ہیں، اگر علی میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، علی کی محبت کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سلامت، آپ سلامت۔ یہ خبر پہنچ گئی عادل علی اور کریم علی کے پاس، یہ خبر پہنچی کہ اسود کے آپ نے ہاتھ کاٹے، وہ سرے بازار آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ اب کیا کیا التزام دیکھیے گا، اپنے بیٹے، کسی اور کو نہیں، اپنے بیٹے حسن کو بلایا، حسن قریبا علیک بعمک الاسود، جا اپنے چچا اسود کو بلا کے لا۔ مصرع اس سے بڑا نہیں تھا اسود کی فضیلت کے لیے۔ علیک بعمک الاسود، جو سمجھ سکتے ہو جا اپنے چچا اسود کو بلا کے لا۔ وہ کرم کرنے پہ آئیں تو ان کے کرم کے خزانے اس طرح سے کھلتے ہیں۔ وہ جو چوری کر کے گیا تھا اس نے ثنا خوانی، میں لفظ بدلوں آپ کے معیار کا لفظ اگر کہوں، ہاتھ کٹے، ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے ذاکری شروع کر دی، اور ذاکری کے کیا اجر کیا دیا، علیک بعمک الاسود، ہے کہ تو اپنے چچا اسود کو بلا۔ اسود ہے، اسود میں نے تیرے ہاتھ کاٹے ہیں، سنے تو سرے بازار میری تعریف کر رہا تھا۔ اسود نے وہی فکرہ دہرایا، مولا اگر آپ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، میری ماں نے میرے خون کے ساتھ خیانت نہیں کی، مزدت تو الا حبا، کوئی اور چیز نہیں بڑھے گی مگر حب کے علاوہ۔ فرمایا اچھا، فرمایا چلو آگے ہم عدل کی کرسی پہ بیٹھے تھے، اب ہم کرم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے۔ اسود قریبا اپنا لعاب دہن لیا اور اسود کی انگلیاں علی بن ابی طالب نے اسود کا ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ سب نے پوچھا یا علی پہلے کاٹی کیوں؟ جوڑنی تھی، پہلے کاٹی کیوں؟ کاٹنی تھی تو پھر جوڑ کیوں دی؟ کاٹی کیوں؟ یہ کیا ہو گیا؟ سزا دی پھر؟ فرمایا یہی تو فرق ہے، جملہ خدا کی قسم اتنا بڑا یہ جملہ ہے، کیا کہا کاٹی کیوں؟ کاٹی تھی تو جوڑنی کیوں؟ جوڑی ہے تو کاٹی کیوں؟ فرمایا اس وقت علی پروردگار عالم کی عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اب کرم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ اس وقت اجازت اذا اراد اللہ، ان سب سے بڑھ کے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ موضوع سے جدا نہ ہوئیے گا، وہی برکت، موقع ملا تو پوری آیت پہ، موت و حیات پہ بھی گفتگو ہوگی، ابھی تو پہلے سے آگے نہیں ہم بڑھ رہے۔ کیا کہا؟ اذا اراد اللہ، پڑھوں آگے والی حدیث، برکت خیر برکت۔ اذا اراد اللہ عبدا خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین
جب اللہ کسی بندے کے ساتھ، پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقیہ دین بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ پھر میں نے حدیث پڑھی جب پروردگار عالم کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو پروردگار عالم اپنی اطاعت عطا کرتا ہے، اس کو عقل سلیم عطا کرتا ہے۔ یہ 3 حدیثیں میں نے پڑھی۔ اب چوتھی حدیث ہے، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، برکت عطا کرے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور کس انداز دیکھیے، یہ ان سب حدیث میں نے 4 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پروردگار عالم کا وہ فقیہ دین بن جاتا ہے جب بھلائی کا اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ مطیع پروردگار بن جاتا ہے، وہ اس کو اللہ عقل سلیم عطا کرتا ہے، اس کے دل میں محبت اہل بیت ڈال دیتا ہے، محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ اب یہ چاروں الگ چیزیں ہیں، آپ کو الگ لگ رہی ہیں، الگ چیزیں نہیں ہیں، سب کا نچوڑ ایک میں ہے۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، وہ فقیہ دین بھی بن جاتا ہے، مطیع پروردگار بھی بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے اطاعت، دیکھیے گا حب حسین ڈالتا ہے۔ احادیث میں تضاد ہے نہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ اطاعت مولا حسین کے علاوہ کیا ہے؟ اطاعت خدا حسین کے علاوہ کیا ہے؟ یا حسین دین کے علاوہ کس چیز کا نام ہے؟ دونوں ایک چیز ہیں، دین ہو، حب حسین ہو، یا اطاعت پروردگار ہو، دین کی سمجھ بوجھ ہو یا حب حسین ہو، دونوں ایک چیز ہیں۔ پھر ہم کیا اپنے نماز جنازہ کی تکبیر میں علماء کرام بیٹھے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ ہم اس مردے سے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، بھلائی کے علاوہ، پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، یہ مردہ مر گیا ہے۔ خیر سے کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا، خیر سے مراد علی کی ولایت ہے، خیر سے مراد علی کی ولایت ہے۔ کیا کہا کہ مالک اللہ ہم صرف اسے یہ جانتے ہیں کہ یہ بھلائی پہ مرا، خیر پہ مرا، اب برکت تو نے ڈالنی ہے، کیونکہ خیر کو کہتے ہیں برکت، برکت کہتے ہیں خیر کو، اب بھلائی تو نے ڈالنی ہے، خیر تو نے ڈالنی ہے۔ ہم فقط اتنا جانتے، برکت تو نے ڈالنی ہے، ہم فقط اتنا جانتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت ہے۔ مالک اللہ ہم جانتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا نمازیں پڑھتا تھا، کتنے روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ کا پابند تھا یا نہیں، ہمیں نہیں پتا اس کی نمازیں اسے بخشوا سکتی ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے روزے اس کے بخشوا سکتے ہیں یا نہیں بخشوا سکتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں مالک اللہ کے مرا علی کی ولایت اور آل محمد کی ولایت میں ہے۔ اور پھر آگے ہم کہتے بھی ہیں اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا او مذنبا فتجاوز عنہ۔ مالک اللہ مرا علی کی ولایت پہ ہے، اب اگر نیک ہے نیکیوں میں اضافہ فرما، نیک ہے تو نیکیوں میں اضافہ فرما، برا ہے تو بخش دے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ علی کی ولایت برکت اتنی ہے، فیصلہ کن محشر میں فقط اور فقط علی کی ولایت ہے۔ فیصلہ کن مرحلہ فقط علی کی ولایت، اور کوئی بھی نہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ ولایت، اتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا دیکھیے، انسان جب عشق حسین میں آ جاتا ہے، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، عشق حسین عطا کیا، عشق حسین عطا کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ انسان کتنا بابرکت ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ عشق حسین ڈالنے کے بعد اتنا ہو جاتا ہے کہ 20 دن کروڑوں لوگ لنگر کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا، اور دنیا حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ میں نے ان کانوں سے سنا، برکت دیکھیے گا حب حسین کی برکت کتنی ہے، محبت حسین کی برکت کتنی ہے، اتنی زیادہ برکت ہے۔ اپنے ان گنہگار کانوں سے میں نے سنا ہے، بندے کہہ رہے تھے
کہ یہ بندوں کا انتظام نہیں، اللہ کا انتظام ہے۔ اربعین حسینی یہ بندوں کا انتظام نہیں ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا انتظام کرنا بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ نے انتظام، اللہ پر برکت کر دیتا ہے، با برکت کر دیتا ہے، انسان کا وجود با برکت ہو جاتا ہے، اس کے فیض جاری ہو جاتے ہیں عالم میں۔ یہ مادی ہیں، روحانی، مانوی بہت ساری برکات ہیں۔ اور وقت میں نے کافی لے لیا، آخری ایک بات کہوں، اپنے دل میں حب حسین کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیے، ہر وقت عشق حسین میں رہیے۔ عشق حسین ہوگا اتنے پر برکت ہو جائے گی، اللہ اپنی اطاعت بھی عطا کرے گا، اللہ دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا کرے گا۔ یاد رکھیے گا، حسینی مطیع بھی ہوتا ہے اور فقیہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس میں پروردگار ایک ایک چیز میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی ملک پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اگلی نشست جو بھی ہوئی اس پہ ملک پہ گفتگو کریں گے۔ آج گفتگو شروع کی ہے اور برکت پہ ہی رک گئی ہے ہماری گفتگو، اس میں بھی بہت ساری باتیں بھی رہتی ہیں کرنے والی۔ انشاءاللہ پھر آگے والی جو نشست ہوگی اس میں ہم ملک پہ گفتگو کریں گے۔ اگر زمانہ، یہ لائٹس آف کر دیجئے گا، اگر زمانہ سمجھ جاتا کہ ان کی عظمت کیا ہے تو کبھی بھی علی جیسے امیر کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں چادر کا سوال رکھا۔ 3 اذانیں ایسی ہیں، مولا امیر کے مصائب کا کہا گیا مجھے، علماء کرام بیٹھے ہیں، 3 اذانیں ایسی ہیں جو اہل بیت پہ بڑی مشکل ہے۔ بتاؤں پہلی اذان کون سی ہے؟ لما قبض النبی، جب اللہ کا رسول یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، امتنع بلال من الاذان، تو سرکار بلال کو اذان دینے سے روک دیا۔ سارا دین تبدیل ہو گیا، سارا دین۔ بلال مؤذن رسول تھا، اصول کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ بلال کو روک دیا گیا کہ بلال اذان نہیں دے۔ مدت بعد بلال مدینے آیا، پاک سیدہ بطول نے کہا بلال میرا دل ہے تو آج اذان دے۔ میں اپنے نانا کی بابا کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کی لفظیں ہیں جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر، بی بی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ 4 دفعہ بلال نے کہا اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، خدا کی قسم روایت کی لفظیں ہیں کہ بی بی پہ غشی طاری ہو گئی، بی بی بے ہوش ہو گئی، بی بی کو آباد مدینہ یاد آیا۔ کس طرح بلال اذان دیا کرتا تھا، میرے دروازے پہ اللہ کا رسول رک جایا کرتا تھا، اور میرے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا۔ یہ ہے پہلی اذان جو بڑی مشکل سیدانیوں نے برداشت کی۔ آخری اذان پہلے پڑھتا ہوں، درمیان والی بعد میں پڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں آخری اذان ہے علی اکبر کی اذان۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساری رات انتظار کرتے ہیں کہ کس وقت علی اکبر کی اذان کا وقت ہونا ہے۔ ساری رات جاگتے ہیں کہ اکبر کی اذان سننی ہے، مؤذن کربلا کی اذان کا وقت ہونے والا۔ بڑی مشکل سے یہ دوسری اذان برداشت کی۔ اب پڑھوں وہ اذان جو میں نے پڑھنی ہے، وہ اذان ہے 19 ماہ رمضان کی اذان، جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، نجف اشرف میں، وادی امیر المومنین میں، جوار امیر المومنین میں بیٹھے ہو، علی کی اذان۔ پورا ماہ رمضان جتنا بھی تھا
علی روزہ افطار کرتے تھے، کبھی کسی بیٹے کے ہاں کبھی کسی بیٹی کے ہاں روزہ افطار کرتے تھے۔ علی کا بھی دل تھا کہ آخری روزہ جو میں نے ہے وہ کسی بیٹی کے ہاں افطار کروں، اور کہا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے، هذا الشہر الذی وعدت فیہ، یہ وہی مہینہ ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر جب 19 ماہ رمضان المبارک کی یہ رات آئی ہے، پوری رات علی بن ابی طالب مضطرب پریشان تھے اور کہا کرتے تھے هذه الليلة التي وعدت فیہ، یہ وہی رات ہے جس کا علی کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ آئے ہیں، آپ جانتے ہیں علی بن ابی طالب جیسے افطار کے لیے آئے ہیں اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں۔ کیا کیا بی بی ام کلثوم نے؟ بابا کے لیے روٹی بنائی، ساتھ نمک رکھا، ساتھ دودھ رکھا۔ علی نے ایک مرتبہ، آپ کے ہاں بھی ہیں میرے ہاں بھی ہیں، جب بھی باپ کسی بیٹی کے ہاں جاتا ہے، بیٹیوں کا دل ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کھانا دیا جائے، جو اہتمام ہو سکتا ہے اہتمام کرے۔ نمک رکھا، دودھ رکھا۔ یہ علی کی محبہ بیٹی بھی تھی، عارفہ بیٹی بھی تھی، علی کے مزاج کو جانتی بھی تھی کہ علی کا مزاج کیا ہے۔ دودھ بھی رکھا، دودھ کے ساتھ نمک بھی رکھا، روٹی رکھی۔ علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کے کیا کہا، فرمایا بیٹی تو میرے مزاج سے واقف نہیں ہے، علی نے کبھی ایک دسترخوان پہ 2 غذائیں کھائی ہیں۔ فرمایا یہ دودھ اٹھا لے، دودھ اٹھا لے۔ اللہ جانے میں سوچتا ہوں علی نے دودھ ہی کیوں اٹھوایا۔ وہ صبح کے وقت سمجھ آیا جب طبیب نے کہا آپ کو دودھ کی بڑی ضرورت ہے۔ علی بن ابی طالب نے روزہ افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد لیلۃ القدر کے اعمال میں مشغول ہو گئے، بار بار آتے آسمان کی طرف دیکھتے۔ بی بی نے پوچھا بابا جان خیریت ہے، کیا وجہ ہے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ فرمایا میرے بھائی سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے، سرکار مصطفیٰ سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فرمایا علی فرماتے تو جانتی ہے میں کتنا بڑا بہادر ہوں، خیبر خندق فتح کرنے والا علی۔ ام کلثوم نے کہا پھر بابا آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا پریشان اس لیے ہوں جس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں وہ ہستی بڑی ہوئی ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ بار بار کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رک کے 2 جملے مصائب کے سنیے گا۔ رات گزر گئی، صبح کا وقت ہوا۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ علی جب جا رہے تھے حسن کو کہا حسن بیٹا گھر میں رہنا، آج علی گلدستہ اذان پہ خود اذان دے گا۔ گئے ہیں، اپنے قاتل کو جگایا ہے، فرمایا اٹھ جاگ تیری نماز کا وقت ہو گیا۔ قاتل کو جگایا، اٹھ جاگ تیری نماز کا وقت ہو گیا۔ علی گئے، گلدستہ اذان پہ اذان دی۔ اتنا درد تھا علی کی اذان میں، خدا کی قسم آج بھی جب ہم وہ کوفے والی آج کے مؤذن کی اذان سنتے ہیں، آپ بھی گئے ہیں کوفے، میں بھی گیا ہوں، لوگوں کی دھاڑیں ہوتی ہیں، اتنا درد آج کے دور میں ہوتا ہے۔ اللہ جانے جس زینب کو پتا تھا میرے بابا کی یہ آخری اذان ہے، اللہ جانے زینب کبریٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ علی گلدستہ اذان پہ گئے، علی نے اذان دی۔ اذان کے بعد علی بن ابی طالب نے خدا کی قسم جیسے ہی نماز شروع کی یہ کمینہ اٹھا، اس نے 1000 درہم کی تلوار خریدی تھی جسے 1000 کے اس زہر میں بھگو کے رکھا تھا۔ خدا کی قسم روایت کی یہ لفظیں ہیں، یہ لفظ روایت کی ہیں کہ طبیب نے کہا تھا کہ یہ جو زہر مولا کو لگایا گیا ہے تلوار میں، تلوار بجھا کے جو زہر لگایا گیا ہے، اگر اس زہر کا ایک قطرہ، اس ایک قطرے سے پورا کوفہ مر جاتا، ایک قطرے سے پورا کوفہ مر جاتا، یہ اتنا سخت ہے، یہ اللہ کے کائنات کا امیر ہے جو اسے برداشت کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے جو اسے برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس کمینے نے علی بن ابی طالب کے سر اقدس میں تلوار کی یہ ضرب لگائی، خدا کی قسم ایک مرتبہ کوفہ ہل گیا، آوازیں پروردگار آسمان میں گونجی، پروردگار
ہاتف خیبی سے آواز آئی تقدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے مینارے ٹوٹ گئے. الا قد قتل امیر المومنین، خدا کی قسم مومنوں کا امیر مارا گیا. حسن مجتبیٰ آئے، سارے اصحاب آ گئے، مسجد میں آ گئے، اکٹھے ہو گئے. کیا ہو گیا امیر المومنین کو؟ امیر المومنین کو مار دیا گیا. اصحاب آ گئے، اصحاب نے اٹھانا چاہا، فرمایا نہیں حسن بیٹا پہلے نماز پوری کر. ہاں میں قربان جاؤں، اور نمازیوں کا گھرانہ اللہ جانے کتنے بڑے نمازی تھے. کہا حسن بیٹا آگے پڑھ، پہلے نماز پوری کر. امام حسن نے نماز پوری کی. ایک طرف سے مقتل کی روایت ہے، ایک طرف سے امام حسن نے اٹھایا. اللہ نہ کرے، میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، خدا نہ کرے اللہ آپ تمام کے والدین کو سلامت رکھے، انہیں صحت اور طول عمر عطا فرمائے. اللہ نہ کرے ابھی اسی وقت کسی کا فون آ جائے کہ آپ کا بابا حادثے میں، اس کی حالت بہت نازک ہے. آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہیں سے اٹھیں گے، کہاں جائیں گے؟ امیر المومنین کی بارگاہ میں جائیں گے نا، جا کر دعا کریں گے اے مومنوں کے امیر، اے مومنوں کے مولا، اللہ سے شفا دلوا دے، اللہ سے شفا دلوا دے. خدا کی قسم، اور جس کا علی جیسا باپ ہو، اور جس کا زخمی اور کوئی نہیں، علی جیسا باپ ہو، اس کی کیا حالت ہوگی. ایک طرف سے حسن نے اٹھایا، ایک طرف سے حسین نے اٹھایا، ایک طرف سے علموں والے غازی نے اٹھایا. رو کے کہتے حسن چپ کر، حسن رونا نہیں. ایک طرف حسین کو دلاسا دیتے ہیں، عباس کو کہتے ہیں جو حق پہ ہو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیکن کائنات کا بہادر امام جیسے ہی گھر کے دروازے میں گیا، پہلے حسن کو تسلی دے رہے تھے، حسین کو تسلی دے رہے تھے. جیسے ہی داخل ہوئے، زینب کبریٰ کو دیکھا، ایک مرتبہ بے ساختہ علی کی چیخیں نکل گئی. زینب کبریٰ کو دیکھ کے علی کی چیخیں نکل گئی. علی جا رہے تھے، علی نے کہا حسن حسین میرے صحابہ کو کہو یہیں پر رک جائیں. مولا آپ کے ماننے والے ہیں، مولا ان کی حالت دیکھ رہے ہیں، مولا ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، آپ کو ضرب لگی ہوئی ہے، ان کی حالت دیکھیں، مولا یہ غم سے نڈھال ہیں، انہیں مت روکیے. فرمایا تو سچا ہے، یہ میرے ماننے والے ہیں یہ، لیکن مجھ علی کی مجبوری ہے. بابا جان کیا مجبوری ہے؟ کہا ابھی میں نے گھر میں جانا ہے، میری زینب کبریٰ نے مجھے دیکھنا ہے. ہائے ضرور کر دو، میری زینب کبریٰ نے مجھے دیکھنا ہے، میری ام کلثوم مجھے دیکھے گی، ان کی آوازیں بلند ہونی ہے. اور مجھ علی کی غیرت، ہائے اللہ میں قربان جاؤں، مجھ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ منا محرموں تک علی کی بیٹیوں کی آواز جائے. اور میری بیٹیوں کو میں کہوں گا قربان اے میرے کائنات کا امیر، کاش تو 61 ہجری کو ہوتا، تو دیکھتا کبھی یہی کوفہ تھا، صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجمع تھا. تیری بیٹی کہیں پہ کوئی خطبہ دیتی تھی، تیری بیٹی کہیں پہ کوئی خطبہ دیتی تھی، کہیں پہ کوئی خطبہ. آوازوں کو بلند کرو. چھٹے مولا فرماتے ہیں اللہم ارحم صرخۃ لنا، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہیں. کیا کہا؟ آ گئے علی، طبیب کو بلایا گیا. دردناک جملہ ہے علی کی شہادت کا. یہ طبیب آیا ہے، مولا کو دیکھا ہے، اس نے مولا کا زخم دیکھنے کے بعد اپنے اوزار طبابت جو ہے وہ جمع کرنے شروع کیے، اکٹھے کرنے شروع کیے. مولا حسن کی بے چینی بڑی. امام حسن نے پوچھا طبیب بتا تو صحیح میرے بابا کی کیا حالت ہے، میرے بابا کا کیا حال ہے، تو بتا تو صحیح، بتاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے ایک مصرع ایسا کہا کہ آل محمد کے پورے گھرانے پہ قیامت ٹوٹ پڑی. طبیب نے فکرہ کیا کہا؟ فرمایا آپ اپنے بابا کو کہیں کہ وصیتیں کر دیں، بابا کو کہیں وصیت
وصیتیں کر دیں، آپ کا بابا بچ نہیں سکتا۔ ہاں اگر افاقہ چاہیے، ہاں زخم میں تاخیر ہو سکتی ہے، فرمایا اگر افاقہ چاہیے تو انہیں زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے۔ طبیب نے ایک مرتبہ باہر جا کے کہا، او کوفہ والو، کائنات کے امیر کو دودھ کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم ایک مرتبہ جب باہر حسن امیر ایک مرتبہ باہر نکلے، کیا دیکھے؟ کوفے کے چھوٹے بچے، کوفے کے یتیم ہاتھوں میں پیالہ لے کے کھڑے تھے۔ کہا ہمارے باپ کو ضرب لگ گئی ہے۔ آئے ضرور کہہ دینا ہمارا باپ مارا گیا ہے، ہمارے باپ کو ضرب لگ گئی ہے، ہم اس کے لیے دودھ لے کے آئے ہیں۔ ہمارا باپ زخمی ہو گیا ہے، ہمارا باپ زخمی ہو گیا ہے، ہم اس کے لیے دودھ لے کے آئے ہیں۔ یہ ہے علی کی غربت، ایک ضرب لگی۔ لیکن میں اکثر عزاداران مظلوم کربلا میں اکثر ایک فرمان پڑھ کے حیران ہوتا تھا کہ مولا ارشاد فرماتے، معصوم کا فرمان ہے، یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک علی الحسین۔ اے شبیب، اے ابن شبیب، اے شبیب کا بیٹا، اگر تو کسی پہ رونا چاہتا ہے پھر حسین پہ گریہ کیا کر۔ میں نے کہا حسین پہ گریے کی کیا وجہ ہے؟ پھر جب مقتل دیکھی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مولا کی غربت ہے، مولا کو بھی زخم آئے، حسین مولا کے بھی زخم آئے، لیکن فرق ہے، علی کو ایک زخم سر پہ لگا، آؤ ذرا کربلا کے جنگل میں آؤ، حسین کتنا بڑا زخمی ہے، باپ کو ایک ضرب لگی، ایک زخم ہوا، حسین اتنا بڑا زخمی ہے۔ مقتل میں اس حد تک روایت ملتی ہے 1950 کے قریب مقتل میں روایت ہے، زخم حسین جس کو تلوار ملتی وہ تلوار لگاتا، جس کو کچھ نہ ملتی مٹھی ریت کی مظلوم کربلا پہ پھینکتا، یہ زخم اپنے پہ۔ عزاداران، یہ وہ زخم ہے جو نظر آ رہے تھے، کچھ حسین کو ایسے بھی زخم تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے، کہیں اکبر کی جوانی کا زخم تھا اور کہیں قاسم کا زخم، کہیں عباس کے بازو کٹنے کا زخم تھا۔ ان سارے زخموں کے باوجود حسین کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا، اس لیے تو میر انیس کے 2 مصرے ہیں، کمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں عباس جدا ہوئے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہو گیا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہو گیا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو گیا۔ یہ مظلومیت ہے حسین کی۔ عزاداران سنیں گے، آخری مصرع کہتا ہوں بڑے اہتمام سے، آپ نے بڑا رول ہے، آخری مصرع سنیں بڑے اہتمام سے۔ جنازہ اٹھا، جنازے کو دفنایا گیا، علی بن ابی طالب کے جنازے۔ یہ زینب کے ماں اور باپ کی الگ ہی قسمت ہے، دونوں کی قبر کو چھپا دیا گیا۔ ہاں تاریخ میں ہے دونوں کی، یہ جو قبر ہے امام جعفر صادق کے دور میں ظاہر ہوئی ہے کہ یہاں پہ موجود، قبر کو چھپا دیا گیا۔ عجیب قسمت ہے، ماں کی قبر کو بھی چھپا دیا، باپ کی قبر کو بھی چھپا دیا گیا۔ پتہ نہیں کتنے سید ڈرے ہوئے تھے مسلمانوں سے، قبر کو چھپا دیا اور اہتمام سے جنازہ لے کے جایا گیا۔ امام حسن ایک مرتبہ ایک شخص کے قریب سے گزرے، اس شخص نے کہا یار یہاں پہ ایک بندہ آتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، میرا غم بٹاتا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے کھانا دیتا تھا۔ فرمایا وہ کس طرح کا بندہ تھا؟ فرمایا میں نابینا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، ایک بات ہے جس طرح کی تیرے سے خوشبو آ رہی ہے اسی جیسی اس سے خوشبو آتی تھی، جیسی تیرے سے آئے اللہ، جیسی تیرے سے خوشبو آ رہی ہے ویسی اس سے۔ فرمایا اس نے کوئی اپنا نام بتایا؟ فرمایا نام نہیں بتایا۔ جب بھی میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا غریب جالس مع غریب، فرمایا فقیر جالس مع فقیر۔ فرمایا ایک ہی فکرہ کہتا تھا، غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے، فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے، مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے، یہ کہہ کے وہ اٹھ جاتا تھا، میری ساری مشکلیں آسان کرتا تھا۔ 2-3 دن ہو گئے وہ آیا نہیں ہے۔ حسن امیر کے آنسو نکل گئے۔ فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بابا علی تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ زمانے کے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔
عزادارو جنازہ اٹھا، بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھا، چند جنازہ امام حسن نے پڑھایا اور روتے ہم اس لیے ہیں غریب کربلا کو، مولا آپ بڑے غریب، لیکن حسین کی غربت کمال ہے، اتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا، رو کے جس کے اوپر زینب کو نوحہ نہیں پڑنے دیا، جس کا لاشا 3 دن تک پڑا رہا، وہ کوئی دفنانے والا کوئی نہیں ہے، اور نوکروں کے دفنانے والے آ گئے اور سرداروں کو دفنانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم، اس اہتمام انسلام کا ثواب مالک اللہ یہ جن مرحومین کے لیے کہا گیا ہے، سید ظہور احمد، سارے ان مرحومین کے لیے دعا کیجیے گا خلوص دل کے لیے جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ سید ظہور احمد، تہذیب فاطمہ، اقبال رضوی، انیس فاطمہ، سیدہ زہرا، توقیر فاطمہ، مالک اللہ ان مرحومین کے درجات بلند فرما، مالک اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ سید اظہر حسین مرحومین ہیں، سید اظہر حسین اور جو مرحومین ہیں، جس کے بھی جو اپنے مرحومین کو سارے ذہنوں میں رکھتے ہوئے سارے مرحومین کے لیے دعا منگا رہا ہوں۔ مالک اللہ تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بھی جتنے ہیں مالک اللہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، علماء کرام جنہوں نے ملت کے لیے خدمات انجام دی ہیں، مالک اللہ تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، عذاب قبر عذاب حشر سے محفوظ و معمون فرما، مالک اللہ لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما، مالک اللہ جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، جوار ائمہ اہل بیت نصیب فرما، شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، مالک اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے مالک اللہ اس کو درگزر فرما، مالک اللہ حق پڑھنے، حق سننے، حق کو بولنے اور حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، مالک اللہ یہ جو وبا ہے اس تمام وبا سے جتنے بھی مریض اس وقت اس وبا میں مبتلا ہیں، مالک اللہ تمام مریضوں کو شفا کامل و عاجلہ نصیب فرما، مالک اللہ آپ تمام کے جو مریضیں ہیں مالک اللہ ان تمام مریضوں کو آل محمد کے صدقے شفا صحت کلی عطا فرما، شفا کامل و عاجلہ نصیب فرما، مالک اللہ جس مومن کی کوئی بھی مشکل پریشانی ہے مقروض مومنین کے قرض غیب سے ادا فرما، مالک اللہ مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، مالک اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر و نفاق و نیست و نابود فرما، مراج عظام کا سایہ ہم پہ دراز فرما، رہبر معظم کی زندگی دراز فرما، مالک اللہ زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے مالک اللہ ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرما، ہم گناہ گاروں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما، سارے مل کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔